چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، کرونا وائرس کا شمار ان چند بدنام زمانہ وائرسوں میں ہوتا ہے جو جانوروں اور پرندوں کی پوری نسلیں ختم کر چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی تاریخ میں پہلی بار شناخت 1960 میں ہوئی۔ مرغیوں میں پایا جانے والا براؤن کائٹس وائرس اس کی ابتدائی شکل تھی، جو انسانوں میں ناک کے نتنوں کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ اس بیماری کا پہلا نام کامن کولڈ تھا، جسے بعد میں ہیومن کرونا وائرس 229E اور ہیومن کرونا وائرس OC43 کا نام دیا گیا۔ کرونا وائرس جانوروں بالخصوص اونٹ اور چمگادڑ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر انسانوں میں منتقل نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھار ایک کرونا وائرس بدل جاتا ہے اور وہ جانوروں سے انسانوں اور پھر انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ 2000 کی دہائی کے اوائل میں سارس وبا کی صورتحال تھی۔ دوستو، چین میں پائے جانے والے اس وائرس کا نام ہیومن کرونا وائرس 2019 رکھا گیا ہے۔ چین میں اس وائرس کا پہلا کیس پچھلے مہینے یعنی دسمبر میں چینی شہر ووہان میں ایک جانوروں کی منڈی میں سامنے آیا۔ اسی مال منڈی میں یہ وائرس شدہ جانور موجود تھا، جس سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا۔ ووہان شنگھائی سے تقریباً 500 میل مغرب میں واقع ہے اور 11 ملین سے زیادہ لوگوں کا مسکن ہونے کے ساتھ ساتھ رسد اور نقل و حمل کا بھی مرکز ہے، جہاں روزانہ ہزاروں ملکی اور غیر ملکی افراد کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ یہ وائرس کس قدر خطرناک ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ایک مہینے میں 19 ملکوں تک پھیل چکا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اب تک اس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 6152 ہے، جبکہ اس وائرس کے سبب 132 اموات ہو چکی ہیں۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے 15 کارکن متاثر ہو چکے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وائرس انسان سے انسان میں پھیل سکتا ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق عالمی ادارہ صحت کی ایمرجنسی کمیٹی نے 22 جنوری کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یہ وائرس جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، جبکہ بہت سے لوگ قلبی امراض اور ذیابیطس جیسے اہم حالات سے دوچار ہیں، لیکن صحت مند اور جوان افراد میں بھی اس وائرس کے تصدیق شدہ کیسز موجود ہیں۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ یہ وائرس سانس کی نالی سے رطوبتوں کے تبادلے کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص تک منتقل ہو سکتا ہے۔ ووہان میں ایسے شواہد موجود ہیں کہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں کئی بار پھیل سکتا ہے، جس طرح سے فلو جیسی بیماری پھیلتی ہے۔ عالمی صحت کے عہدیدار مزید ریسرچ میں مصروف ہیں۔ چین کے بیماریوں کے روک تھام اور کنٹرول کے بیورو کے مطابق یہ وائرس انتہائی متعدی بیماری ہے، لیکن ایجنسی اس بیماری کو اتنا خطرناک نہیں سمجھتی۔ CDC کے مطابق دوسرے ملکوں کی عوام کے لیے خطرہ کم ہے، جبکہ زیادہ تر کیس چین میں پائے گئے ہیں۔ اس وائرس کا بین الاقوامی سطح پر پھیلاؤ محدود لگتا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چین میں سرکاری عہدیداروں نے بس، سب وے، فیری، ہوائی جہاز اور ٹرین کے ذریعے ووہان سے عارضی طور پر آمد و رفت بند کر دی ہے، جبکہ چین سے تمام ملکوں کی فلائٹس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسافر ایئرپورٹ پر موجود ہیں، جس میں پاکستانیوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔